ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہے۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ خوب جانتا ہے راہ والوں کو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو دین کی دعوت دینے اور اللہ کے راستے کی طرف بلانے کا بہترین طریقہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دعوت و تبلیغ کے کاموں میں مصروف ہے تو پھر یہ طریقہ کس طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ تو فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، سب سے پہلے تو حکمت کے ساتھ میں لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے۔ حکمت کا معنی یہی ہے کہ موقع دیکھا جائے کس موقع پہ دعوت دینی ہے، اور دعوت و تبلیغ کے وقت کتنی عبارت کو بولنا ہے، بات لمبی کرنی ہے یا مختصر کرنی ہے، کس انداز کے اندر گفتگو کرنی ہے، کس نرمی یا کس سختی کے ساتھ میں گفتگو کرنی ہے، یعنی جیسا موقع محل ہو اور جتنی اور جس طرح کی بات کی ضرورت ہو، اس طرح تمام چیزوں کو لحاظ میں رکھ کر کے جو گفتگو کی جاتی ہے وہ حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی دعوت کے لیے حکمت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعوت دین کے اندر کتنی حکمت سے کام لیا۔ ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن بنیادوں پر تعمیر کیا تھا، میرا یہ ارادہ ہے کہ انہی بنیادوں پر میں تعمیر کر دوں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پر عمل نہیں کیا۔ فرمایا اس لیے کہ یہ لوگ نئے نئے ایمان میں داخل ہوئے ہیں، یہ چیز ان کے اوپر شاق گزرے گی، کیونکہ جب خانہ کعبہ کو جب شہید کیا جائے گا دوبارہ بنانے کے لیے تو اس کو یہ لوگ بہت برا سمجھیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو انہی بنیادوں کے اوپر چھوڑ دیا اور اس کام کو آپ نے آگے نہیں بڑھایا۔ تو یہ آپ کی حکمت تھی کہ لوگ نئے نئے ایمان میں داخل ہوئے ہیں، ایسے سے لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیجئے۔ اب شور بپا ہو گیا، لوگ اٹھانے کے لیے آگے بڑھے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، بدکاری کی اجازت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مانگ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کمال حکمت کے مالک تھے، آپ نے حکمت سے سمجھایا کہ وہ جو زنا مانگنے آیا تھا زنا سے تائب ہو کر کے وہاں سے اٹھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ میں بدکاری کرنا چاہے تو کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ مفہوم حدیث ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جس زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، جس کے ساتھ زنا کرنا چاہتے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی۔ پھر مفہوم حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ میں بدکاری کرے تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تم جس کے ساتھ میں زنا کی اجازت طلب کر رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک ایک کا نام لیا۔ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرے کیا تم پسند کرو گے؟ اگر کوئی تمہاری پھوپھی کے ساتھ ایسا کرے کیا تم پسند کرو گے؟ کیا تمہاری خالہ کے ساتھ اگر کوئی بدکاری کرے تم پسند کرو گے؟ وہ انکار کرتا رہا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ جن مقدس
رشتوں کا جو تم پاس و لحاظ رکھتے ہو اور ان کے ساتھ میں اگر کوئی بدکاری کا ارادہ کرے تم پسند نہیں کرتے، تو تم بھی جو بدکاری کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی تو کسی کے ساتھ میں رشتے رکھتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، دعا فرمائی، پھر وہ مجلس سے اٹھا تو اللہ نے اس کے دل و دماغ سے زنا کا تصور تک ختم کر دیا تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حکمت تھی، آپ اس انداز کے اندر لوگوں کو تبلیغ فرماتے کہ آپ کی تبلیغ کی وجہ سے انتہائی بگڑے ہوئے لوگ رائے راست پہ آ جاتے۔ آپ دیکھیں عرب کے ماحول میں شراب عام تھی، اور کھانا کھانے کے بعد جیسے ہم لوگ پانی پیتے ہیں ویسے ان لوگوں کو شراب چاہیے تھی۔ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی کہ شراب کا ان کا چولی دامن کا ساتھ تھا، شراب کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتنی حکمت سے کام لیا کہ ان کو دھیرے دھیرے شراب سے نفرت دلائی، رفتہ رفتہ انہیں شراب سے دور کیا، پھر بعد میں اللہ نے نماز کے اندر نشے کی حالت میں جانے سے منع کیا، اور پھر رفتہ رفتہ وہ وقت آیا کہ آپ نے شراب ان سے بالکل چھڑا دی، اور انہوں نے ایک حکم کو سنتے ہی مدینے کی گلیوں میں شراب کو پانی کی طرف بہا دیا۔ تو یہ آپ کی کمال حکمت تھی۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک شخص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، اور وہ کئی گناہوں میں مبتلا تھا۔ اس نے کہا کہ میں سب گناہ نہیں چھوڑ سکتا، ایک گناہ میں چھوڑ سکتا ہوں، تو آپ مجھے صرف ایک گناہ چھڑوا دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وعدہ کر لو کہ جھوٹ نہیں بولو گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب وہ اٹھ کے چلا گیا۔ جب رات ہوئی تو گناہ کا اس نے ارادہ کیا، تو جب گناہ کا ارادہ کیا تو سوچا کہ جب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں میری حاضری ہوگی، اللہ کے رسول علیہ السلام پوچھیں گے، اگر میں صحیح بتا دوں گا تو پھر میرے اوپر جو ہے وہ حد جاری ہوگی، سزا جاری ہوگی، اور اگر جھوٹ بولوں گا تو یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، مجھ سے وعدہ لے لیا ہے۔ جیسے جیسے رات گزرتی رہی ایک ایک گناہ کا خیال آتا رہا، لیکن اس نے کہا کہ اگر میں بتا دوں گا کل میں نے یہ گناہ کیا ہے تو مجھے سزا ملے گی، اور اگر جھوٹ بولوں گا تو وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ پوری رات اسی کشمکش میں گزر گئی۔ اب دوسرے دن وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا تھا، اس ایک وعدے کی وجہ سے مجھ سے سارے گناہ چھوڑ گئے، آج میں نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا ایک بڑا حکمت بھرا طریقہ تھا کہ اس انداز کے اندر آپ لوگوں کو دین کی طرف راغب فرمایا کرتے تھے۔ ایک یہودی جب مرنے کے قریب ہوا، یہودی لڑکا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر پہ تشریف لے گئے۔ آپ نے جانے کے بعد میں اس سے کہا کہ تو اسلام قبول کر لے۔ اب اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا تو باپ نے کہا کہ بیٹا ان کی بات مان لے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جب اسلام کی دعوت دی، وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور انتقال کر گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں سے بڑی خوشی کے عالم میں اٹھے کہ جہنم میں جانے سے بچ گیا اور جنت کا جو ہے وہ حقدار ہو گیا۔ تو آپ کی تبلیغ کا یہ انداز ہی ایسا نرالا تھا کہ بندہ جو ہے وہ پل بھر کے اندر اس کی جو ہے وہ دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ تو رب نے فرمایا نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو حکمت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رب کے جو ہے وہ راہ کی طرف بلاؤ۔ ایک بار مسجد نبی میں ایک شخص آیا اور مسجد نبی میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگا۔ اب صحابہ کرام اس کی طرف بڑے ہنگامہ ہو گیا کہ اس کو پکڑو، روکو، یہ کیا کر رہا ہے مسجد میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو منع کر دیا، اس کو کچھ مت کہو۔ اب وہ پیشاب کر کے جب فارغ ہو گیا تب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں اس کو سمجھایا کہ یہ مسجدیں جو ہیں وہ پیشاب کرنے کے لیے نہیں بنی، اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہے، مسجد میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو اتنے اچھے انداز میں سمجھایا کہ اس کو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے عہد کر لیا کہ ایسا آئندہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ میرے آقا علیہ السلام اگر اس وقت منع نہیں کرتے صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام اس کو پیشاب کرتے ہوئے اگر پکڑنے کے لیے دوڑ جاتے، تو پیشاب جب ایک مرتبہ نکل جاتا ہے تو پھر دوبارہ اس کو روکنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو وہ ایک جگہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا تھا، اگر اس وقت اس کو پکڑا جاتا تو پیشاب کرتے ہوئے بھاگتا تو پوری مسجد خراب ہو جاتی۔ اس کے علاوہ پیشاب کو روکنا آنے کے بعد میں پھر ایک بہت بڑی بیماری کا سبب بھی بن جاتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ حکمت تھی کہ آپ نے اس وقت اس سے کچھ نہیں کہا، بعد میں اسے اس انداز میں نصیحت فرمائی کہ ہمیشہ کے لیے اس نے اس طرح کی مسجد کی بے حرمتی سے جو ہے وہ توبہ کر لی۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حکمت تھی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ محبوب کہ دنیا بھر کے اکثر کفار و مشرکین یہود و نصارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا دم بھرتے ہیں، تو اب انہیں جو ہے وہ حکمت
کے ساتھ میں دین کی طرف بلائیے، یعنی اسلام کی حقانیت پر بڑے مضبوط دلائل قائم کیجیے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، پکی تدبیر، حکمت یعنی پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے بلائیے۔ تو لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا دو ہی راستہ ہے، ایک حکمت، ایک موعظۃ حسنہ، ایک پکی تدبیر اور دوسری اچھی نصیحت۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بحث و مباحثہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مناظرہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، لوگوں کے دلائل کو رد کر کے ان کو ایک دم دو ٹوک جواب دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو اگر ایسا موقع آ جائے تو اللہ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہے۔ یعنی بحث اولاً تو کرنا نہیں، ہمیں اچھے طریقے سے سمجھانا ہے، لیکن اگر بحث کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو بحث کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا ضد پہ نہ آ جائے، وہ ہٹ درمی پہ نہ اتر آئے اور اپنی بات کو بچانے کے چکر میں نہ پڑ جائے، بلکہ بحث کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارا مقصد ہو اس کو حق کی طرف بلانا۔ یہ مقصد نہیں کہ میں جیت جاؤں، وہ ہار جائے، میں بڑا ہو جاؤں، وہ میرے سامنے پست ہو جائے، نہیں، ایسے بحث کرو کہ تمہاری بات اس کے دل میں اترے، اور جب اس کے دل میں بات اترے گی تو وہ خود ہی قبول کر لے گا، ہار جیت کا کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ بحث و مباحثہ کا جو حکم دیا گیا یہ ضرورت کے وقت ہے اچھے انداز میں، ورنہ عام حالات کے اندر بحث و مباحثہ کے بجائے حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں مولا دین متین پہ استقامت عطا فرما، سنت رسول کا مولا عمل پر جذبہ عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ معمون فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔